السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ باپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، بہت خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ اے آمینہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمینہ بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا۔ میں اپنے ہاتھوں ہی میں باٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑا پن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسا تکلیف دیکھنے کو نہ ملا، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت آمینہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر کے ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو، تو سارے یہودیوں مکہ پہنچے، آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کی جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے۔ افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آیا کہ جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرندے اور ہر مخلوق کر رہے تھے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبریل 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کے ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی۔ تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا تھا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی